والصلاة والسلام على آخر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ محترم حضرات، سورۃ الانعام سے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلم کھلا ہو چاہے پوشیدہ ہو، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہم اگر حق کے ساتھ ان باتوں کا تاکیدی حکم تم کو دیا جاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہیں، اور اس سے پہلے سیاق و سباق اگر آپ دیکھیں کئی آیتوں میں اس سے پہلے جو احکامات اللہ نے دیے، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی، عربوں میں مشرکین مکہ میں ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام کر لیا کرتے تھے۔ بھئی کھیتی میں غلہ بویا، انہوں نے کھیتی کی فصل ہوئی، تو کھیتی کی فصل ہونے کے بعد میں وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہمارے معبودوں کا ہے، اور یہ اللہ کا ہے، تو اس میں سے اپنی مرضی سے معبودوں کا حصہ نکال لیا، اپنی مرضی سے اللہ کا حصہ نکال لیا۔ اب یہ ہوا کہ ان کے بتوں کے حصے میں اگر کچھ کم پڑتا تو اللہ کے حصے میں سے لے لیتے تھے کہ بھئی اللہ تو بے نیاز، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور اللہ کے حصے میں اگر کچھ کم پڑتا یعنی جو ان کا حساب تھا تو وہ بتوں کے حصے میں سے اس کو نہیں نکالتے تھے۔ اسی طرح سے جو جانور ہوتے ہیں تو جانوروں کے اندر انہوں نے بڑے عجیب و غریب قوانین بنا رکھے تھے، کان کاٹ دیا اس کا، کوئی اور جو ہے دوسری چیزیں اس کی کر دی، اور پھر اس کے بعد میں اپنی مرضی سے جو ہے نئی نئی باتیں اس بارے میں کہ بھئی یہ جانور ہے نا، اس کا گوشت خالی ہمارے مرد کھا سکتے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اچھا پھر اگر مردار ہو جائے تو پھر سب اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اس جانور کے اوپر سواری کرنا حرام ہے، اس جانور کا دودھ فلاں کو نہیں چلے گا، تو اپنی مرضی سے وہ حرام چیزیں گھڑ دیا کرتے تھے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سارے سیاق و سباق کے اعتبار سے بتایا، ہم بتائیں تم کو حرام چیزیں کیا ہوتی ہیں، کن چیزوں کی مخالفت اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ سے، اور آگے بھی اس میں آیتیں ہیں، 10 احکام اللہ نے دیے، یہ تاکیدی حکم ہے، اس کی مخالفت اگر تم کرو گے نا تو یہ حرام ہے۔ کیا چیزیں اللہ نے بتائی؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی اللہ تشرکوا بہ شیئا، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ سب سے بڑا حرام، سب سے بڑا گناہ، سب سے زیادہ غلط بات کیا ہے؟ انسان اللہ کا شریک کسی اور کو بنائے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے کہ آپ خالی توحید 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 کرتے رہتے، اور شرک کی مذمت، شرک کی برائی۔ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، اب اپنے کو دوسرے ٹاپک بھی ڈسکس کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ توحید کا حکم اتنا بڑا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک، شروع سے لے کے آخر تک ہر مقام پر آپ کو توحید ملے گی، توحید سمجھائی گئی، توحید سکھائی گئی، شرک سے منع کیا گیا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو شرک سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا حرام کام کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔
کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے آپ، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی مقرب بندہ کیوں نہ ہو۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہیں، ان کو کیا کر دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی نقل کیا قرآن کریم میں کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو اس کا ٹھکانہ متعین کر دیتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے، سائز کے حساب سے چھوٹی ہوتی ہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہیں۔ انسان کسی دھاگے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دھاگا پہن لیا تو شفا ملے گی، یہ پتھر لٹکا لیا تو جو ہے نقصان سے بچ جاؤں گا۔ ایک پتھر ہوتا ہے غالباً عقیق ہوتا ہے شاید، بولے انگوٹھی کے اندر لگا لو، اب کوئی مصیبت آنے والی رہی نا تو اس کا رنگ بدل جاتا، اور بڑی مصیبت آنے والی رہی تو وہ پھٹ جاتا۔ تو وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی سینسر فٹ ہے یا کیا ہے؟ وہ اس کو علم غیب ہے، یعنی فلاں مصیبت آنے والی ہے، پہلے اس کو نشانی دے دو۔ جب انسان مشرک ہوتا ہے عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے انسان، بھئی جیتا جاگتا انسان ہے، اور جو انسان کا انتقال ہو چکا ہے، جو بیچارہ اپنی قبر میں جا چکا ہے، وہاں جا کے اس کو سجدے کر کے بابا میری مدد کرو، یہ خود زندہ ہے، اس کے ہاتھ پیر چل رہے، اس کی آنکھیں کام کر رہی، وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی طبعی زندگی گزار کے وہ جا چکا اپنی قبر کے اندر، اس کو بالکل یہ چل پھر سکتا، اٹھ سکتا، جا سکتا، آ سکتا ہے، لیکن اس کو مدد کس سے چاہیے؟ میت سے۔ اور آپ مشرکوں کا ایک مزاج آپ دیکھیں گے، وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز ہو گئی، بہت بڑی بدشگونی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ جو ہے کوا اگر جو ہے کائیں کرتا تھا اس سے بھی کچھ مطلب لیتے تھے، الو آ کے بیٹھ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی موت ہونے والی ہے۔ مشرکین مکہ میں عقیدہ تھا کہ جو مرے ہوئے انسان ہوتے ہیں تو وہ مردہ آ کے الو کے بھیس میں اپنے گھر والوں کو بولتا ہے انتقام لو، میرا بدلہ کب لینے والے ہیں تم؟ تو مشرک کا معاملہ کیا ہوتا؟ ایک دم عقل کے اعتبار سے پیدل، کچھ نہیں، اس کو عقل دماغ کچھ نہیں رہتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو شرک سے بچایا، اور جو بیچارے شرک میں مبتلا ہیں مسلمان، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو محبت سے حکمت سے سمجھانا چاہیے، میرے بھائی یہی وہ چیز ہے جس کے رد کرنے کے لیے اور جس کو مٹانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیں، صحابہ کے واقعات آپ دیکھیں، ہر موقع پہ ان کو کون یاد آتا تھا؟ اللہ۔ ایک واقعہ آپ نہیں بتا سکتے کہ صحابہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں آپ کو آواز دی ہو آپ کی قبر پہ جا کے یا رسول اللہ فریاد ہے، ایسا کبھی صحابہ نے نہیں کہا۔ تو سب سے بڑا حرام کام کیا ہے؟ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے نزدیک بہت ضروری بات یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ احسان کس کو کہتے؟ ایک ہوتا ہے بدلہ، آپ نے مجھے کوئی دعوت دی، میں نے بدلے میں آپ کو دعوت دے دی، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، میں نے آپ کو کھانا کھلایا، یہ بدلہ ہو گیا۔ ایک احسان ہوتا ہے کہ جس کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم اس سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ تو ماں باپ جو ہے، ماں باپ کتنا جو ہے ان کا معاملہ رہتا ہے، چھوٹا سا بچہ رہتا، اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور اس کے سارے اخراجات اٹھاتے ہیں، ساری ضدیں برداشت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی بھی سہتے ہیں۔ کیا کچھ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حرم مکی میں ایک آدمی اپنی ماں کو اٹھا کے غالباً طواف کر رہا تھا، تو اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جو تکلیف تیری وجہ سے تیری ماں کو پہنچی تھی، تو ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکا، تو کیا ماں کا مکمل حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ کیا کیا تھا انہوں نے؟
اپنے گھر کے ساتھ میں اپنی والدہ کا گھر بھی بنایا ساتھ میں، بالکل اپنا پرسنل اسپیس کہ جو چاہے وہ جیسے چاہے آرام سے رہیں۔ اب نکل کے جا رہے ہیں باہر تو آ کے السلام علیکم، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، اچھے ہے، مکمل ان سے بات چیت کرنے کے بعد میں پھر باہر روانہ۔ اور اس کے بعد میں باہر سے آئے تو پہلے ماں کے پاس جا کے کیا حال ہے، کیسے ہیں، کیا مزاج ہے، اچھی طرح سے ان سے بات چیت کر کے وہ بھی دعائیں دیتی، اس کے بعد میں پھر اپنے گھر کے اندر داخل۔ تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، اور ماں باپ اچھے ہیں برے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ دنیا کا خراب فاسق فاجر آدمی ہو، ماں دنیا کی فاسق اور فاجر عورت ہو، اولاد کا کام یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ جو ان کا حساب ہے وہ اللہ کے پاس ہوگا، آپ ماں باپ کا حساب لینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، خبردار اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اسی طرح کا حکم ہے، وہاں پر ہے من خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا، اور یہاں پر ہے من املاق، مفلسی کی وجہ سے قتل مت کرنا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تو عربوں میں تو یہ تھا کہ وہ تو سیدھا اس زمانے میں تو یعنی حمل کی تشخیص نہیں ہوتی تھی پیٹ میں، اور نہ ہی جو ہے ابورشن کے اور اس طرح کی چیزوں کے طریقے موجود تھے، تو بچہ پیدا ہوتا، پیدا ہونے کے بعد میں اس کو مٹی میں دبا دیتے، زندہ دفن کر دیتے یا اس کو مار دیتے۔ لیکن آج کے دور میں جو ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی صفایا۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ انسان بہت غریب ہے، اس کے اپنے کھانے کے لالے ہیں، اس کے اپنی پریشانیاں ہیں، کیا اس کی وجہ سے ماں کے پیٹ میں بچے کو اڑایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ یا یہ ہے کہ بہت غریب تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ صاحب بچے دو ہی اچھے، تو پھر اس میں کیا ہے کہ اب تیسرا آ جائے گا تو پھر اسکول کی اتنی فیس ہے اور فلاں اس کی اتنی فیس ہے، تو بعض لوگوں کو کیلکولیشن کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ابھی اتنے کما رہے، بچہ آئے گا تو اس کے بعد میں اتنا خرچہ آئے گا تو کہاں سے لائیں گے؟ ایک کام کرو، اس کو رکھنا نہیں ہے، اس کو نکالو۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ بچہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ اگر ایک انسان تھوڑا سا غور کرے کہ آپ شادی کے ٹائم میں کتنا کماتے تھے، بولے اتنا، پھر اس کے بعد اکثر و بیشتر لوگوں کا معاملہ آپ دیکھیں گے کہ شادی ہوئی، اللہ نے رزق کا ایک دروازہ کھول دیا، اولاد ہوئی، اللہ نے رزق کا دوسرا دروازہ کھول دیا۔ ہر بچہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، ایک منہ لے کر آتا ہے تو دو ہاتھ بھی لے کر آتا ہے۔ اور یہ بہت ہی خراب ایک سوچ ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہوتے ہیں، وہ 10 ہوں گے تو اس میں سے 2 اچھے نکلیں گے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی کم کرنا ہے تو کم 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 2، اور اس کے بعد میں پھر 1، اور آج بہت سے ممالک ایسے ہیں جس کے اندر 1 بھی نہیں۔ بھئی زندگی مزے کرنے کے لیے ہے، بچے پیدا کر کے ان کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ تو وہاں کی گورنمنٹ ان کو انعام دے رہی کہ آپ بچہ پیدا کریں گے، اتنا انعام آپ کو، جاؤ لے جاؤ، چھٹی بھی لے جاؤ، اتنی تنخواہ بھی لے جاؤ، لیکن اللہ کے لیے بچے پیدا کرو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا، اللہ ہی ہے جو آپ کو بھی رزق دے رہا، اولاد کا رزق بھی اللہ ہی اتارے گا، آپ رازق نہیں ہیں، آپ کی غلط فہمی ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یعنی ضرورت کے تحت یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بعض مرتبہ وقتی طور پر کچھ طریقے اختیار کیا جاتے ہیں کہ ابھی نہیں ہونا، کچھ دن بعد۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ابھی عورت کی صحت اچھی نہیں ہے، ابھی اور کچھ مسائل ہیں، تو ابھی نہیں، تھوڑے دن کے بعد میں اولاد ہونے دیں گے، لیکن وقتی طور پر، جیسے بچوں کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے، ایک بچہ ابھی ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی مشین تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جسم میں اس کی ریکوری کے لیے، اس کی صحت بہتر ہونے کے لیے کچھ وقت اس کو چاہیے۔ تو ایسے طریقے اختیار کرنا حرام نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ یہ طریقے کوئی برے اور غلط طریقے ہیں،
اور اگر انسان اچھی نیت کے ساتھ میں اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو یہ چیز بہتر ہے، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی اولاد کا حق یہ ہے کہ ماں اس کو کتنے سال دودھ پلائے؟ 2 سال، ہے نا، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع۔ تب یہ ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد میں پھر حمل ٹھہر گیا، تو اب یہ جو پہلا بچہ ہے اس کا دودھ تو خراب ہو گیا، اب یہ ماں کا دودھ تو نہیں پی پائے گا۔ تو اس بنیاد پر وقتی طور پر اگر کوئی اس طرح کی چیز استعمال کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ، جو ایک دم کھلم کھلا ہے وہ بھی نہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی نہیں۔ پرانے زمانے کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ بھئی ایک انسان کسی عورت سے کھلا تعلق رکھے، میں آتا جاتا ہوں، میرا وہاں پہ تعلق ہے، اور ایک یہ ہے کہ بھئی چھپ کے چھپا کے کوئی انسان جاتا ہے، خفیہ دوستی ہے، خفیہ تعلق ہے۔ لیکن آج کے ہمارے دور کے اعتبار سے کیا ہے، دسیوں چیزیں، دسیوں خرافات بالکل جو ہے عام ہیں اس تعلق سے، جو بے حیائی کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، ہم کو معلوم ہے غلط ہے، لیکن انسان کو اتنی لذت اس میں ملتی ہے، انسان اس کو چھوڑ نہیں پاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ فحش کس کو کہتے ہیں؟ فحش ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کی قباحت اور برائی بہت زیادہ ہو کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر ہی بولے اتنی گندی اور بری بات، اس کو عربی زبان میں فحش کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کرے اس میں انسان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بیماریاں ہیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے بدنامی ہے، پھر اس کے بعد میں مال کا ضیاع ہے، اس کے بعد میں جان کا ضیاع ہے، اس کے بعد میں عزت اور آبرو کا خراب ہونا ہے، اور دسیوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان وہ کام کر تو بیٹھتا ہے، اس کے بعد وہ گلٹ لے کر اور ایک طرح سے احساس جرم لے کر اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے کہ میں نے کیوں کیا۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی خوبی اور بھلائی اس میں ہے، انسان کے لیے فائدہ اس میں ہے، جو اللہ نے منع کر دیا نا ختم، اس کے بعد میں وہ کام کرنا ہی نہیں، وہ کام کے قریب بھی نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام کو منع کیے تھے یہ درخت کے قریب مت جانا، شیطان نے بہکایا، آدم اور حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کو کھا لیا۔ کتنی چھوٹی سی بات تھی، ایک پھل کھانے کی یا نہیں کھانے کی بات تھی۔ وہاں سے کہاں اترے؟ جنت سے سیدھے کہاں پر؟ دنیا میں۔ اور وہ دنیا کیسی تھی؟ آج کی دور کی دنیا بھی نہیں تھی، ہر چیز ان کو اپنے ہاتھ سے تیار کرنی پڑی، سب کچھ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے بنانا پڑا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے، اور وہ نافرمانی بھی کوئی عمدن نہیں کی گئی تھی، ایک بہکاوے میں آ کے جذبات میں وہ عمل ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ ہم نے اس کے اندر عزم اور ارادہ نہیں پایا، آدم بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچے۔ اور آخری بات اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہی، جس نفس کو مارنے سے اللہ نے منع کیا ہے نا، اس کو خبردار کبھی نہیں مارنا۔ ناحق خون کرنا حرام ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ ایک کافر بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ اس کو مار دیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بغیر کسی وجہ کے۔ اور مسلمان بھی ہے، اسلامی حکومت ہے، تو 3 جرائم ایسے ہیں کہ اگر کسی انسان نے وہ کام کیے، اس کے بعد میں سزا کے طور پر اسلامی حکومت اس کو قتل کرے گی، عام آدمی کو اس کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جب انسان کسی کا مرڈر کرتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے، تو جان ایک دم سے انسان نہیں لیتا کہ بھئی دونوں مل کے ہنسی خوشی بات کر رہے تھے، ایک آدمی نے اٹھ کے اچانک چھری مار دیا، ایسا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غصے سے۔ آدمی غصے کے اندر تن پھن کرتا ہے اور اس کے بعد میں بحث کرتا ہے، شیطان اس کو اکساتا رہتا، لڑ اس سے اور لڑ، ابھی اور اس کے ہوش ٹھکانے لگا، اس کو برابر سمجھا، اس کو ابھی سمجھا نہیں کہ تو کون ہے۔ اب انسان جذبات میں آ کے پھر اس کے بعد میں تھپڑ مارا، کوئی چیز اٹھا کے مار دیا، اس کی جان چلی گئی۔ اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ اس کے بعد میں یہ جیل جائے گا، اس کے بعد میں اس کو پھانسی ہوگی یا عمر قید ہوگی، اس کی بھی زندگی برباد، اس کی بھی زندگی برباد۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑے تو قاتل اور مقتول، جس نے مارا اور جو مارا گیا، دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی قاتل کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ جو مرا بیچارہ وہ تو مظلوم ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو حریص علی قتل صاحبی، یہ بھی اپنے ساتھی کو مارنا چاہتا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا وار پہلے چل گیا۔ تو اس سے انسان بچے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دین کے بارے میں وسعت میں ہوتا ہے، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا رہتا ہے جب تک وہ کسی کا ناحق خون نہ بہا لے۔ ایک مرتبہ انسان کسی کو مار دیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کا شکار ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری کائنات، ساری مخلوقات، انسان اور جنات ایک مسلمان کے قتل ناحق میں شریک ہو، اللہ سب کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ کے دوائی سے بھی بچنا چاہیے۔ جو چیزیں اس گناہ کی طرف لے جاتی ہیں ان کاموں سے بھی انسان نے بچنا چاہیے۔ ایک زمانہ آئے گا، فتنے کا آخری بات ہے کہ لوگ مسلمان ایک دوسرے کو تلواریں لے کر قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو زمانے کو پائے تو آدم کے اچھے بیٹے کی طرح ہو جانا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نا، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، تو آدم کے اچھے بیٹے کی طرح ہو جانا، یعنی تو نے اس کے بدلے میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر تلوار کی چمک تجھ کو خوف زدہ کرے، اپنی چادر اپنے منہ پر اوڑھ لینا، لیکن مسلمان کو قتل کرنے کے لیے تلوار مت اٹھانا۔ تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔